تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، بیقی اور حاکم رحمہم اللہ علیہما وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یک بارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمہ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ شیخ زرقانی رحمہ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہیں، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ واللہ اعلم۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی یہ بات یہ کہی کہ اقرا یعنی پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ ترجمہ، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانہ کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا
اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. مکی اور مدنی آیات. آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے. اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے. مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی. اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی کا کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے. چنانچہ جو آیات منا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے. اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں. چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے. ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی. چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها ترجمہ مدنی ہے حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے. مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری مدنی. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری سورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں. اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے. مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ تک کی آیات مدنی ہیں. اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہے. اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیت ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اسے مکی قرار دے دیا گیا اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات. علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی. ان میں سے بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اکثری ہیں. قواعد کلیہ یہ ہیں: ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے. یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں. ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت ہو مکی ہے. سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے. ہر وہ صورت جس میں سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے. ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں مدنی ہے. ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے. اور مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو کے الفاظ سے. مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیت و سور طویل اور مفصل ہیں. مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اسباب، حشر و نشر کی منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں. اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندان اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے. مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، اس میں استعارات و تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے. اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے. مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا. اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی. لوگ درجوق اسلام کی سائے تلے آ رہے تھے. علمی سطح پر بت پرستی کا ابتدال ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا. اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تجدید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا. قرآن کریم کا تدریجی نزول پیچھے آ چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے. بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کو یک بارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. باری تعالی نے اس سوال کا جواب خود ان کے الفاظ میں دیا ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ترجمہ: اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا. اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی. اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملحوظ رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں. جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا.
قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکارا ہو جاتی تھی۔ شان نزول۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالی نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ترجمہ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانے جاہلیت میں حضرت مسعود بن ابی مسعود غنوی رضی اللہ عنہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور میں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ قرآن کریم کے 7 حروف اور قرآتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو ایک سہولت عطا فرمائی کہ اس کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص سے کوئی لفظ ایک طریقے سے نہیں پڑھا جاتا تو اسے دوسرے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کریم کو 2 حرفوں پہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کریم کو 3 حرفوں پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 7 حروف پر، کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پر پڑھے، بس وہ ان میں سے جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قرأت درست ہوگی۔ 7 حروف سے مراد 7 نوعیتیں ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، صحیح بخاری مع القسطلانی۔ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔
حدیث مبارک کا ترجمہ ہے یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن محقق علماء کے نزدیک اس میں راجح مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو قرآتیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں باہمی فرق و اختلاف کل 7 نوعیتوں پر مشتمل ہے، اور وہ 7 نوعیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اسماء کا اختلاف، جس میں افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے۔ مثلا ایک قرأت میں تمت کلمۃ ربک ہے اور دوسری قرأت میں تمت کلمات ربک۔ نمبر 2، افعال کا اختلاف، کہ کسی قرأت میں صیغہ ماضی ہے، کسی میں مضارع اور کسی میں امر۔ مثلا ایک قرأت میں ربنا باعد بین اسفارنا ہے اور دوسری میں ربنا باعد بین اسفارنا۔ نمبر 3، وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا لا یضار کاتب کی جگہ لا یضار کاتب، اور ذو العرش المجید کی جگہ ذو العرش المجید۔ اور ذو العرش المجید کی جگہ ذو العرش المجیدی۔ نمبر 4، الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو۔ مثلا ایک قرأت میں تجری من تحتها الانہار اور دوسری میں تجری تحتها الانہار۔ 5، تقدیم و تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر ہے۔ مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرأت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ۔ مثلا ننشزها اور ننشرها، ننشزها نصف تبینوا اور فتبتتوا، اور طلحن اور طلعن۔ نمبر 7، لہجوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، امالہ، مد، قصر، حمز، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلاف داخل ہیں۔ یعنی اس میں لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ کو ایک قرأت میں موسی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اختلاف قرأت کی ان 7 نوعیتوں کے تحت بہت سی قرأتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کے باہمی فرق سے معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا تھا، صرف تلاوت کی سہولت کے لیے ان کی اجازت دی گئی تھی۔ شروع میں چونکہ لوگ قرآن کریم کے اسلوب کے پوری طرح عادی نہیں تھے، اس لیے ان 7 اقسام کے دائرے میں بہت سے قرأتوں کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اس دور کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی قرأتیں منسوخ کر دی گئیں اور صرف وہ قرأتیں باقی رکھی گئیں جو آج تک تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے اور ان 7 نسخوں میں تمام قرأتوں کو اس طرح سے جمع فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر نقطے اور زیر زبر پیش نہیں ڈالے، تاکہ انہی مذکورہ قرأتوں میں سے جس قرأت کے مطابق چاہے پڑھ سکے۔ اس طرح اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئیں، اور جو قرأتیں رسم الخط میں نہ سما سکیں ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے یہ اختیار فرمایا کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق۔
امت نے نسخوں میں جمع شدہ قرأتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرأت ایک مستقل علم بن گیا اور سینکڑوں علماء، قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دی۔ قرأت میں قبولیت کا معیار دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم میں 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قرأتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور یہ مختلف قرأتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قرأتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور اس طرح علم قرأت کی بنیاد پڑ گئی اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قرأت سے رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قرأت یاد کی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 7 اور کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ قرأت قرآن کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔ نمبر 2، عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو۔ نمبر 3، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قرأت میں مشہور ہو۔ جس قرأت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اسے قرآن کا جز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح متواتر قرأتوں کی ایک بڑی تعداد نسلاً بعد نسل نقل ہوتی رہی اور سہولت کے لیے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قرأتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینی شروع کر دی اور وہ قرأت اس امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر علماء نے ان قرأتوں کو جمع کرنے کے لیے کتابیں لکھنا شروع کی۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن پر کتابیں مرتب کی جن میں 20 سے زیادہ قرأتیں جمع تھیں۔ پھر علامہ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 324 ہجری نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف 7 قاریوں کی قرأتیں جمع کی گئی تھیں۔ ان کی تصنیف اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ 7 قراء کی قرأتیں دوسرے قراء کے مقابلے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئیں، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قرأتیں صرف یہی ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اتفاقاً ان 7 قرأتوں کو جمع کر دیا تھا، محض اتفاقاً 7 قرأتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے سوا دوسری قرأتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔ علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے دوسری غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوئی کہ بعض لوگ 7 احرف کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ ان سے یہی 7 قرأتیں مراد ہیں جنہیں ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، حالانکہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ 7 قرأتیں صحیح قرأتوں کا محض ایک حصہ ہیں، ورنہ ہر وہ قرأت جو مذکورہ بالا 3 شرائط پر پوری اترتی ہو صحیح، قابل قبول اور ان 7 حروف میں داخل ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا۔ 7 قراء۔ بہرحال علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے جو 7 قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں: 1، نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 169 ہجری۔ آپ نے 70 ایسے تابعین سے استفادہ کیا تھا جو براہ راست حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی قرأت مدینہ طیبہ میں زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کے راویوں میں ابو موسیٰ قالون رحمۃ اللہ علیہ متوفی 220 ہجری اور ابو سعید ورش متوفی 197 ہجری زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 2، عبداللہ بن کثیر الداری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 120 ہجری۔ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی اور آپ کی قرأت مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کی قرأت کے راویوں میں بزی رحمۃ اللہ علیہ اور قمل رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 3، ابو عمر زبان بن العلا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 154 ہجری۔ آپ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور آپ کی قرأت بصرہ میں کافی مشہور ہوئی اور آپ کی قرأت کے راویوں میں ابو عمر الدوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 246 ہجری اور ابو شعیب سوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی
61 ہجری زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 4 عبداللہ الحجبی رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، متوفی 118 ہجری۔ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور حضرت واصلہ بن اسقال رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اور قرآت کا فن حضرت مغیرہ بن شہاب مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی قرآت کا زیادہ رواج شام میں رہا، اور آپ کی قرآت کے راویوں میں ہشام رحمۃ اللہ علیہ اور ذکوان رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 5 حمزہ بن حبیب الزیات مولا اکرمہ بن ربیع التیمی، حمزہ بن حبیب الزیات مولا اکرمہ بن ربیع الیتمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 188 ہجری۔ آپ سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ یحییٰ بن وثاب رحمۃ اللہ علیہ کے اور زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ کے راویوں میں خلف بن حشام متوفی 188 ہجری اور خلاد بن خالد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 220 ہجری زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 6 عاصم بن ابن نجود الاسدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 127 ہجری۔ آپ زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں میں شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ متوفی 193 ہجری اور حفص بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ متوفی 180 ہجری زیادہ مشہور ہیں۔ آج کل عموماً تلاوت انہی حفص بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 7 ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی النحوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 179 ہجری۔ ان کے راویوں میں ابو الحارث مروزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 240 ہجری اور ابو عمر الدوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کے راوی بھی ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ مؤخر ذکر تینوں حضرات کی قراتیں زیادہ تر کوفہ میں رائج ہوئیں۔ 10 اور 14 قراتیں، لیکن جیسے کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے ان 7 کے علاوہ اور بھی کئی قراتیں متواتر اور صحیح ہیں، چنانچہ بعد میں جب یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی کہ صحیح قراتیں ان 7 ہی میں منحصر ہیں تو متعدد علماء مثلا علامہ شذائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کے بجائے 10 قراتیں ایک کتاب میں جمع فرمائیں، چنانچہ قرات عشرہ کی اصطلاح مشہور ہو گئی۔ ان 10 قراتوں میں مندرجہ بالا 7 قرہ کے علاوہ ان 3 حضرات کی قراتیں بھی شامل کی گئیں۔ نمبر 1 ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمہ اللہ علیہ متوفی 130 ہجری جن کی قرات مدینہ طیبہ میں زیادہ رائج ہوئی۔ نمبر 2 یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 205 ہجری، آپ کی قرات زیادہ تر بصرہ میں مشہور ہوئی۔ نمبر 3 خلف بن حشام رحمۃ اللہ علیہ متوفی 205 ہجری جو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے بھی راوی ہیں، آپ کی قرات کوفہ میں زیادہ رائج ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے 14 قاریوں کی قراتیں جمع کی اور مذکورہ 10 حضرات پر مندرجہ ذیل قرآن کی قراتوں کا اضافہ کیا۔ نمبر 1 حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 110 ہجری جن کی قرات کا مرکز بصرہ تھا۔ نمبر 2 محمد بن عبد الرحمن ابن محیط رحمۃ اللہ علیہ متوفی 123 ہجری جن کا مرکز مکہ مکرمہ میں تھا۔ نمبر 3 یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 202 ہجری جو بصرہ کے باشندے تھے۔ نمبر 4 ابو الفرج شمبوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 388 ہجری جو بغداد کے باشندے تھے۔ بعض حضرات نے 14 قاریوں میں حضرت شنبوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلی 10 قراتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں اور ان کے علاوہ شاذ ہیں۔ تاریخ حفاظت قرآن، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی نہیں ہیں، اس لیے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔
اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا. صحیح بخاری مع فتح الباری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا. بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے. سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی. وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے. حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے. مناہل الادفان. چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا. اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، مولا بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں. ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کے وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت. اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں. کتابت وحی. قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی لگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا. آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا. بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو. میں پڑھ کر سناتا.
اگر اس میں کوئی فرد گزاشت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر ایسے اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری اور زاد المعاد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت فرما دیتے تھے ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ فتح الباری۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع قرآن، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 صورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ دھونے کا حکم دے دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔
چنانچہ میں نے قرآنی آیت کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ فتح الباری بحوالہ ابن ابی داؤد۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تیار کر رکھے تھے۔ البرہان فی علوم القرآن للزرکشی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سورہ برات کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھی یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی، اور ان کے سوا کسی کو ان کا جزء قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے، ان میں سے آیتیں صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے کسی کے پاس نہیں ملی، ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزء قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یاد بھی تھی، اور جن حضرات کے پاس آیات قرآنی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، کسی اور کے پاس نہیں۔ کی خصوصیات بہرکیف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیت قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، اتقان، لیکن ہر صورت علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ اصطلاح میں اس نسخے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیات یہ تھی۔ نمبر 1، اس نسخے میں آیات قرآنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ الاتقان حوالہ بالا۔ نمبر 2، اس نسخے میں قرآن کے 7 حروف جن کی تشریح پیچھے آ چکی ہے جمع تھے، مناہل العرفان و تاریخ القرآن للکردی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، اس میں وہ تمام آیتیں جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 4، اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ
نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے یہ صحیفے آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مروان بن الحکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے مصاحف تیار ہو چکے تھے اور اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی پیروی لازم ہے۔ مروان بن الحکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہ رہنا چاہیے جو اس رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو۔ فتح الباری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ ادھر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں میں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل روایت حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دے دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں
کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرت قریشی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید رضی اللہ عنہ کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرآتیں سما جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرآتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا نن شروحا لکھا تاکہ اسے نن شروحا اور نون شزوحا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں، مناہل الاتفاق۔ نمبر 3، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا وہ صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین اور ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ نمبر 4، مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس محفوظ تھیں، انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ از سر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت 23 میں 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ علیحدہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کو یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مصحف لکھتے وقت سورہ احزاب کی وہ آیت نہ ملی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیتیں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اچھی طرح یاد تھیں۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے
ظاہر ہے یہ کہ یہ آیت ان میں موجود تھی. نیز دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں یہ آیت بھی شامل تھی. لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس لکھی ہوئی تھی. اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کوئی آیت ان مصائف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں وہ بھی نہ مل گئی. اس طرح دوسری آیتیں تو متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی بھی ملی، لیکن سورہ احزاب کی آیت سوائے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی. نمبر 5، قرآن کریم کے یہ متعدد و معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط، مسلمہ قرآتوں کے اجتماع اور صوتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی. صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں کچھ رنجش رہی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا. فتح الباری. تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے اقدامات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں. چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہم نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی. لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر زبر پیش سے خالی تھے، اس لیے اہل عجم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی. چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں. اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن کی مختصر تاریخ درج ذیل ہے. نقطے. اہل عرب میں ابتداءً حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا اور پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کی تحریر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی اور سیاق و سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں امتیاز بھی بآسانی ہو جاتا تھا. خاص طور سے قرآن کریم کے معاملے میں کسی اشتباہ کا امکان اس لیے نہیں تھا کہ اس کی حفاظت کا مدار کتابت پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے تھے جو اسے پڑھنا سکھا سکے. اس میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود دہلی رحمہ اللہ علیہ نے انجام دیا. بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین کے تحت کیا اور بعض نے کہا ہے کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ علیہ اور نصر بن عاصم لیثی رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے انجام دیا. تفسیر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ. حرکات. نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات زیر زبر پیش بھی نہیں تھے اور اس میں بھی بہت روایت کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دہلی رحمہ اللہ علیہ نے انجام دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ علیہ اور نصر بن عاصم لیثی رحمہ اللہ علیہ سے کرایا. اس سلسلے میں تمام روایت کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دہلی رحمہ اللہ علیہ نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھی جیسی آج کل رائج ہے، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ،
اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ اور تنوین کے لیے 2 نقطے یا نیچے 2 نقطے یا سامنے 2 نقطے مقرر کیے گئے. بعد میں خلیل بن احمد رحم اللہ علیہ نے حمزہ اور تجدید کی علامت وضع کی صبح العاشی. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن جعفر رحمہ اللہ علیہ، نصر بن عاصم لیثی رحمہ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی. اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے نقطوں کے بجائے زیر زبر پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے. واللہ سبحانہ اعلم. احزاب یا منزلیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے قرآن ختم کر لیتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے. اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا. البرہان. اجزاء یا پارے. آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہے جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے. یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے 30 مساوی حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے. چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارا ختم ہو جاتا ہے. یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت انہی 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے، لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احقر کو نہیں مل سکی. البتہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم اہل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے. واللہ اعلم. اخماس اور اعشار. قرون اولیٰ کے قرآن نسخوں میں ایک اور علامت کا رواج تھا اور وہ یہ کہ ہر 5 آیتوں کے بعد حاشیے پر لفظ خمس یا خا اور ہر 10 آیتوں کے بعد لفظ عشر یا عین لکھ دیتے تھے. پہلی قسم کی علامتوں کو اخماس اور دوسری قسم کی علامتوں کو اعشار کہا جاتا تھا من اہل العرفان. علماء متقدمین میں اختلاف بھی رہا ہے کہ بعض حضرات ان علامتوں کو جائز اور بعض مکروہ سمجھتے تھے. یقینی طور سے کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ علامتیں سب سے پہلے کس نے لگائیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا موجد حجاج بن یوسف تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے عباسی خلیفہ مامون نے اس کا حکم دیا تھا. البرہان. لیکن یہ دونوں اقوال اس لیے درست معلوم نہیں ہوتے کہ خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اعشار کا تصور ملتا ہے. چنانچہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مصحف میں اعشار کا نشان ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ. رکوع. اخماس اور اعشار کی علامتیں تو بعد میں متروک ہو گئی، لیکن ایک اور علامت جو آج تک رائج چلی آتی ہے رکوع کی علامت ہے اور اس کی تعین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے. یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیے پر حرف عین بنا دی گئی. احقر کو جستجو کے باوجود مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے اور کس دور میں کی. البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعیین ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے. پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں. فتاوی عالمگیریہ میں مشائخ بخارا کے حوالے سے رکوعات کی تعداد 540 سے بیان کی گئی ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کے مروجہ نسخوں میں خود گنتی کی تو رکوعات کی تعداد 558 پائی، اور بعض اصحاب نے ہمیں خط میں لکھا کہ ان کی گنتی کے مطابق رکوعات کی کل تعداد 567 ہے. ہو سکتا ہے کہ رکوع کی علامت لگانے میں بھی مختلف نسخوں میں کچھ اختلاف رہا ہو. واللہ عالم. از ناشر. اس طرح اگر تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب میں قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے. فتاوی عالمگیریہ فصل التراویح. رموز اوقاف.
تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا، سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی داں انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ان میں سے اکثر رموز سب سے پہلے علامہ عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع فرمائے۔ النشر فی القراءۃ الفر، ان رموز کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ زال، یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ سواد، یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقات میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ النصر، لا، یہ لا تقف ہے کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے وضع کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں، مثلا ما، یہ معانقہ کا مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ مثلا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اس میں اگر التوراۃ پر وقف کر لیا تو الانجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراۃ پر وقف درست نہیں۔ ہاں، دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے، اور اس کی سب سے پہلی نشاندہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ النشر، سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ، اس جگہ سکتہ سے قدر زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ خوف، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ خوفا، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہو کہ یہاں وقف درست نہیں۔ صلا، یہ الوصل اولا ہے، الوصل اولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صل، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی دوسری یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی طباعت، جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی
اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف کا اظہار کیا، اس کی ایک بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113 ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں 1787 عیسوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا۔ اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ چھاپا گیا۔ 1828 عیسوی میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا، پھر اس کے مطبوعہ نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ القرآن للکردی رحمہ اللہ علیہ اور علوم القرآن ڈاکٹر صابحی صالح، اردو ترجمہ از غلام احمد حریری۔